پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کو گلا رہتا ہے کہ کچھ لوگ ملنے جاتے ہیں اور کچھ کو اجازت نہیں دی جاتی اور ایک دوسرے پہ شک کرتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے فلاں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, دوسرا آگے بڑھ کے کہتا ہے فلاں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. پھر یہ باتیں ہو رہی ہیں کچھ کو جو ویسے ملنے کے دے ہوتے ہیں 2 دن, اس کے علاوہ بھی ملنے کی اجازت دی جاتی ہے. اتنی کنفیوژن کیوں ہے اور ایک دوسرے پہ اتنے الزامات کیوں لگ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، اس میں تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جو کہ ہر ایک قیدی کا حق ہے کہ وہ جس سے ملنا چاہتا ہے وہ نام دیتا ہے, پراپر اجازت ملتی ہے, وہ مل لیتے ہیں. یہی حق عمران خان صاحب کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پارٹی کے لوگوں سے, فیملی سے, جن سے ملنا چاہتے ہیں ان کو ملنے دینا چاہیے. اب کچھ لوگوں کو نہیں ملنے دیا جاتا. مجھے خان صاحب نے کئی دفعہ بلایا لیکن مجھے نہیں ملنے دیا گیا. اسی طرح جنید اکبر صاحب کو 19-20 دفعہ گئے ہیں اور خان صاحب بلاتے بھی ہیں, ان کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا. کچھ لوگوں کو ہر دفعہ ملنے دیا جاتا ہے, کچھ لوگوں کو صبح اور شام بھی ملنے دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ کنفیوژن ہے. میری ریکویسٹ, کل میں نے اسٹیٹمنٹ سنی ہے چیف جسٹس صاحب کی, جنہوں نے کہا ہے کہ ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا اور یہ چلنا چاہیے. میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, وہ چیف جسٹس ہیں اس وقت ملک کے, ان کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ یہاں پہ یہ جو عدلیہ ہے, ہم فار ایگزامپل میں ملنا چاہتا ہوں, میں کورٹ میں ایک درخواست جمع کرتا ہوں کہ جی ملنا چاہتا ہوں, کورٹ اس پہ آرڈر کر دیتی ہے اور وہاں پہ جا کے جیل انتظامیہ جو ہے وہ اس آرڈر کو نہیں مانتی, تو ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کا ہونا چاہیے. یہ اصل چیز ہے. یا وہ اپنی عدلیہ کو یہ بتائیں کہ آپ نے لکھے ہوئے فیصلوں پہ عمل نہیں کرنا, آپ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. تو اگر یہ چیزیں ہونی شروع ہو گئیں تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمیں امید صرف عدلیہ سے ابھی بھی تھوڑی بہت ہے. جو 26ویں ترمیم نے انہوں نے کیا ہے عدلیہ کے ساتھ, انہوں نے تو برباد کر دیا, لیکن بہرحال ابھی بھی ججز ایسے ہیں, اصولی ہیں, جو سٹینڈ لے سکتے ہیں, آئین قانون کے مطابق کام کر سکتے ہیں. ہمیں ان سے ابھی بھی یہ امید ہے. تو اگر یہ چیزیں ہو گئی تو یہ کنفیوژن بھی ختم ہو جائے گی اور ملک بھی ٹھیک طرف سر چل پڑے کیا گا. گدر سنگھ کی ان لوگوں کے پاس جو ہر دفعہ مل لیتے ہیں اور کچھ لوگ سارا کافی عرصے سے, کئی سالوں سے نہیں مل پائے, کئی مہینوں سے نہیں مل پائے, جو ملتے ہیں ان کے پاس کون سی گدر سنگھی ہے؟ یہ تو اب ان کو پتا ہوگا کہ ان کے پاس کون سی گدر سنگھی ہے. میرے پاس تو نہیں ہے وہ گدر سنگھی. سر ایک اور لاسٹ سوال, قائمہ کمیٹیوں سے جو استعفیٰ کا فیصلہ لیا گیا, کہا کہ خان صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا, یہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دیں, ان کو مس گائیڈ کیا گیا تھا کہ لوگ ٹور کرتے ہیں, اس حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, اس میں سمپل سی بات ہے. اگین میں وہی بات کروں گا کہ فیصلے آپ کرتے ہیں انفارمیشن کی بنیاد پہ. اب اگر لوگوں کو ملنے دیا جائے ہر ایک چیز, صرف قائمہ کمیٹی کی میں بات نہیں کر رہا, میں ہر ایک چیز کی فیصلوں کی بات کر رہا ہوں. اگر خان صاحب ایک آدمی کو بھی سنیں, دوسرے کو بھی سنیں, تیسرے کو بھی سنیں, تو ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی اور وہ ٹھیک فیصلہ کر سکیں گے. اب جب ایک ہی لوگ جاتے ہیں اور وہ ایک طرف کی بات ان کو سناتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر وہ اسی پہ فیصلے کریں گے. تو مجھے نہیں پتہ یہ کس نے کروایا ہے, جو بھی کروایا ہے کہ جی ٹور کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال خان صاحب کا فیصلہ ہے, ہمیں قبول ہے. سر صحت کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے؟ خان صاحب کی ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو کافی عرصے سے نہیں ملنے دیا جا رہا. پچھلے دن سنا تھا کہ ان کے دانت میں کوئی تکلیف ہے, پھر یہ کوئی ڈینٹسٹ انہوں نے بھیجا تھا. لیکن میرے خیال میں ان کا حق ہے کہ اگر وہ اپنے ذاتی معالج سے علاج کرانا چاہتے ہیں تو اس میں کیا اعتراض ہے, وہ کیا کر لیں گے. اگر ایک ڈاکٹر ملنے جاتا ہے خان صاحب سے اور وہ ان کی جو پرابلم ہے اور اس کے مطابق ان کو دوائی لکھ دیتا ہے, تو یہ چیزیں انتہائی غلط ہیں. ہیومن رائٹس, بشرا بی بی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, باقی ہمارے لیڈران, تو یہ بہت غلط کر رہے ہیں. اس طرح ملک نہیں چلتے. زبردستی آپ کب تک آپ نے جھکڑا ہوا ہے سسٹم کو, ان چیزوں سے ملک نہیں چلتے. تھینک یو ویری مچ.